سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان سیکیورٹی اہلکار اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرنے کے لیے جس طرح سے آج بلوچستان میں مختلف مقامات پہ 12 مختلف مقامات پر فتنۃ الہندوستان نے جو بزدلانہ حملے کیے اور جس طرح سے جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے تقریباً 67 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے آج ہی کے دن، جس میں 10 سیکیورٹی کے جوان جس میں پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے وہ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ 5 تقریباً جو اطلاعات ہیں کہ اس میں 5 مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید اس میں کیا گیا ہے، اور یہ جو بزدلانہ کارروائی ہیں جس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے ان کا مقابلہ کیا ہے، کل سے بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پہ حملے کیے۔ کل سے اب تک جو دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 108 ہو چکی ہے۔ تو اس کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم نے ایک طاقت اور ایک قوت ہو کے بتانا ہے کہ ہماری جو پوری عوام ہے، پوری جو قوم ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں سیاسی ماحول بنا ہوا ہے۔ پہلے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کسی کے لیے کہ اگر ان کے اپنے جماعت کے اندر بڑے مسئلے مسائل ہو تو ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اس وقت وہی معاملات ہو چکے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے، یہ ہو گیا ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے، فلاں ہو رہا ہے ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے، یہاں تک کہ جب ان کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ عمران خان کو رات کی تاریکی میں پیمز ہاسپٹل لایا گیا، ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہوا، پروسیجر ہوا، کسی پی ٹی آئی کو نہیں پتا۔ جب بعد میں یہ خبر لیک ہوئی اس کے بعد بھی ہم سن رہے ہیں کہ لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جی یہ پروپیگنڈا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحت اتنی خراب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب دیکھیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، ملاقات کب ہوتی ہے، حکومت کیا پوزیشن لی ہوئی ہے اور کیا ملاقات کا شیڈیول سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل خان صاحب نے، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس پر بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے ٹائم کا۔ شوکت بسرا صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی، تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ بات کا آغاز ذرا رانا احسان افضل صاحب آپ سے کر لیتے ہیں کیونکہ پھر پی ٹی آئی کے بکھیڑوں میں بعد میں پڑیں گے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقات آپ لوگوں نے کرائی اور پھر ایک لمبی ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب سے، نہیں کرا رہے، ایک تو جواز پہلے یہ دیا کہ جو عظمیٰ خان صاحبہ نے چونکہ آ کے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا تھا جو یقیناً کنڈیمیبل ہے، کیا بھی، اس لیے اب ہم ملاقات نہیں کراتے، لیکن یہ والا جو معاملہ تھا جو میڈیکل گراؤنڈز پہ تھا اس پہ بھی ملاقات نہ کرانا، اس پہ بھی ڈاکٹرز تک کو ایکسیس نہ دینا، میڈیکل رپورٹ شیئر نہ کرنا، فیملی کو لوپ میں نہ رکھنا، آن بورڈ نہ کرنا، اس کے پیچھے کوئی خاص کیا وجوہات ہیں رانا احسان افضل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے، کیونکہ 14 سال کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر، تو وہ اڈیالہ جیل کے مہمان ہیں، اور obviously جب ایک انسان نارمل روٹین میں بیمار بھی ہوتا ہے، اس کو زکام بھی ہوتا ہے، کوئی آئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، کانوں کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جیل کے اندر ان کو 6 ڈاکٹرز کی رسائی ہے مختلف اوقات کے وقت ڈیلی بیسس کے اوپر، اور اگر ایسا کوئی کنسرن ہو کہ جہاں ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہو ہے تو وہ بھی پرزنر کے کنسینٹ کے ساتھ ہسپتال میں جا کے چیک اپ کرایا جا سکتا ہے۔ اگر جیل انتظامیہ سمجھتی ہو کہ کوئی ایسا امراض ہے جو ان کی جان کو خطرے کا باعث بن سکتا ہے یا کوئی سیریس امراض ہے تو ڈیفینیٹلی پھر خاندان والوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک نارمل روٹین کی چیز ہو یا کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو تو اس کو پھر جیل انتظامیہ خود ہی پرزنر کی کنسینٹ کے ساتھ مینیج کر لیتی ہے۔ تو یہ اتنی بیسک سی بات ہے۔ اب اس کے اوپر obviously کیونکہ پی ٹی آئی کو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، ویسے آپس کی بات ہے، ایسا کوئی ایجنڈا پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ نہیں، لیکن وہ دیکھیں نا، وہ ساروں کی وہ نوکری اسی بیسس پہ ہے کہ انہوں نے باہر کوئی تماشا لگانا ہے، کوئی دھمال مچانا ہے، ہر وقت کوئی رولا رپا لگا ہو، تو وہ اس وجہ سے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بیانیے کی حد تک ان کو جو ہے وہ ان کو خان صاحب کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اللہ حافظ کر چکے تھے، اور یہ انڈیا نے بھی پھر اس کو کیا تھا۔ تو یہ پروپیگنڈا ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں پریس ریلیز بھی آ چکی ہے بڑی ڈیٹیل پیمز ہاسپٹل کی، جو ان کی جو ایک ڈاکٹر کا ویڈیو بیان بھی آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے. شیر افضل محمد صاحب، کیا معاملہ کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ پی ٹی آئی کے اندر اگر یہ خان صاحب کے ہاسپٹل والا معاملہ یہ جرنلسٹ کے تھرو باہر نہ آتا، ڈان اخبار میں نہ چھپتا، اسد اللہ خان رپورٹ نہ دیتے، تو پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، دیگر شخصیات ہو گئی، وہ تو کہتی ہے جی اتنی کوئی حالت خراب نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو پروپیگنڈا کر کون رہا ہے؟ حکومت تو نہیں کر رہی، پھر کون پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ان کی سیریس ہے؟ جو اعلیٰ قیادت ہے وہ باتوں کے شعر ہے، باتوں کے شعر. عمل کوئی 1.5 سال میں کوئی بتا دینا. یہاں جو ہے سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ کون پہل کرے گا. یعنی احتجاج کی ابھی تک کوئی لائے عملی نہیں آیا، کوئی نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں. 8 فروری کو کیا ہوگا؟ شٹر ڈاؤن ہوگا، سو جائے بسنت ہوگی سر. بہرحال جو بھی ہیں، لیکن خان صاحب کی رہائی جو ہے نا، بڑے جن لوگوں سے وہ توقع کر رہے ہیں وہ انتہائی ناقص اور کمزور لوگ ہیں. ان میں جرت ہی نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہے، اجارازاریاں قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. خان کی رہائی صرف ایک احتجاجی تحریک سے ممکن ہے جس میں لاکھوں پاکستانیوں کو نکالنا ہو. یہ شٹر ڈاؤن اور یہ پہیہ جام، ان سے کیا ہو جائے گا؟ دن گزر جائے گا. آپ نے کوئی طویل تحریک اناؤنس کرنی ہے، مارچ اناؤنس کرنا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹاک شوز میں ہوتے ہیں یا میڈیا کے سامنے یا کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو جی ہم ڈٹ جائیں گے، اور جب عمل کا ٹائم آتا ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی، میں نے سنی ہے، وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، وہ نہیں نکالتے، فلاں نہیں کرتے. تو اس طرح سے تو نہیں تحریکیں چلتی سر. بہرحال خان کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے جو صرف مناصب کے لیے اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے. 1.5 سال سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. کتنے گروپس ہیں سر پی ٹی آئی میں؟ کہ خان کے معاملے پر تو کوئی گروپ نہیں ہے اگر خان کا کاز ہو، لیکن بزدلی ہے. دیکھیے ایک تحریک کا اعلان جو ہے سلمان اکرم راجہ کہتا ہے کہ اچھغزئی صاحب کرے گا، سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں جنید اکبر خان کریں گے، جنید اکبر خان کہتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے. وہ بھائی کر دو نا. وہ تو آپ کے توقع پہ بیٹھا ہے جیل میں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں گے. نومبر 26 2025 کے بعد آج تک کوئی بھی ایک ایسا احتجاج نہیں ہو سکا. اور یہ اب 8 فروری کو جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی بڑا کلائمیکس ہے اور بڑی ہماری فائنل یہ کال ہے. تو اگر 8 فروری کو آپ کا احتجاج خدا نخواستہ، میری ہمدردی ہے لیکن خدا نخواستہ کامیاب نہ ہوا، تو اس کے بعد کس کوئی تیاری اور کوئی مومنٹم ہی نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز ہی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر 8 فروری کو احتجاج ہے تو یہ صرف سہیل افریدی صاحب سے توقع رکھنا کہ وہ اکیلے میں جائیں گے، وہ کتنے علاقوں تک پہنچ سکیں گے. آپ کے ہر ایم این اے، ہر سینیٹر، ہر ایم پی اے، ہر آفس بیئرر کا کام تھا کہ اپنے حلقوں میں جاتے، اپنے ووٹر سے رجوع کرتے، بازاروں میں جاتے، کمپین کرتے، تبلیغ کرتے، پاکستانیوں کو بتاتے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. بس جی خان نے 8 تاریخ دے دیے تو لہٰذا اب معجزہ کا انتظار ہے کہ معجزہ ہوگا اور یہ کامیاب ہوگا. معجزہ یہ ہوگا کہ خان کال واپس لے لیں. شوکت بسرا صاحب، مطلب پی ٹی آئی کا وقت اب یہ آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو تحریک چلانی ہے نہیں چلانی ہے، مظاہرے کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، خان کے لیے کوشش کرنی ہے نہیں کرنی ہے، وہ فیصلے اب محمود خان اچھغزئی صاحب کریں گے یا علامہ ناصر عباس صاحب کریں گے. تو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کدھر ہے؟ 2 دن کی تگ و دو کے بعد یہ میڈیکل رپورٹس مل جائیں گی. یہ بہت بڑا تیر مارا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. کدھر ہے پی ٹی آئی کی قیادت؟ نادیہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور جو سیکیورٹی لوگ شہید ہوئے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے اور پولیس کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثہ کو صبر دے. لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بلوچستان میں آج ہماری حکومت تو نہیں ہے، ہمیں کے پی میں کہا جاتا ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں آج کتنے عرصے سے بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اگر ان کو پی ٹی آئی سے فرصت مل جائے اس فارم 47 کی جعلی حکومت کو، تو یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں ان پہ یہ کنٹرول کریں. دوسری بات دیکھیں، میرے خیال میں جہاں تک مسلم لیگ نون کے سوالات ہیں دے آر irrelevant. اگر نواز شریف بیچارہ الیکشن ہار گیا ہے تو یہ تو سٹیک ہولڈرز ہی نہیں ہیں، ان کی کسی بات کا کیا جواب دوں. ظاہر ہے ٹاک شوز آپ لوگوں نے چلانے ہیں تو کسی نہ کسی کی خانہ پوری تو مسلم لیگ نون سے آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ دے آر نو بڈیز. بسرا صاحب، اگر میں آپ کی بات کو مان لوں نا کہ دے آر نو بڈی،
تو انہیں نوبڈی جو ان کے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں آپ نے اپنے اپوزیشن لیڈرز چنے ہیں اور رو کے چنوائے ہیں, تو اگر دے آر نوبڈی تو دیر نو نیڈ آف اپوزیشن لیڈرز. نادیہ اٹس ویری سوری, آپ نے دونوں کو سنا, کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا اور مجھے بار بار انٹرپٹ. اچھا پلیز نہیں کرتی آپ, پلیز مجھے بات, یو آر رائٹ, گو اہیڈ سر. اگر بات نہیں کرنے دینی تو میں چپ کر دیتا ہوں. میں نے کہا گو اہیڈ سر, پلیز کنٹینیو. بات یہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور 8 فروری کے الیکشن کے مطابق وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو 2.5 سالوں سے 8/10 کے ڈیتھ سیل میں جھوٹے اور بے گناہ مقدمات میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہے, جیل مینولز ہیں, تو ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے اور ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, نہ ان کی بہنوں کو, نہ فیملی کو, نہ وکلا کو, نہ ڈاکٹرز کو. اور اب جو الارمنگ سچویشن کریٹ ہوئی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو جب وہاں جیل سے نکالا گیا تو کیوں نہیں بتایا گیا کہ جو جیل مینولز کے اندر موجود ہے, میں خود ایک وکیل ہوں, کہ فوری طور پر آپ کو انفارم کرنا تھا فیملی کو, ان کے ڈاکٹرز کو, آپ کس کیپیسٹی میں وہاں لے کر گئے پمز. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ تو مختلف ذرائع سے جب خبر لیک ہوئی تو پہلے تو یہ تمام فارم 47 کے جو جعلی وزراء ہیں, جو نمونے اور مسخرے ہیں, جھوٹ بولتے رہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کس قانون کتابیں. اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کا کیا ایشو ہوا ہے, کیا ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, یہی تو رونا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. اور آپ کو کیوں نہیں پتا؟ بات مکمل کر لوں نا, ہمیں بریک لینا ہے. مجھے سر بریک لینا ہے, آپ کی بات پوری میں نے سنی ہے, میں واپس آؤں گی. اس لیے ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کو جھکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے عدالتیں عملی طور پر ختم ہو چکی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.